عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے جو باتیں سن لیتا ہوں کیا میں ان سب کو لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس حالت میں بھی حق کے سوا کچھ کہوں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ اور یہاں پہ کس کا ذکر آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ بڑا صاحب حکمت ہے، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی وحی اس نے پہنچائی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی جو ریئل شکل تھی یا جو ان کی اصلی حالت تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا، اور خاص طور پہ سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا وہاں پر بھی آپ نے ان کو دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ یعنی وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، یعنی جیسے آپ اوپر دیکھیں نا اور آپ کو صرف ایک ہی چیز نظر آئے، تو وہ اتنے بڑے اتنے ہیوج تھے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں یہ چیزیں بتاتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے تو اس نے حقیقت میں ان کو دیکھا ہے۔ اور کتنا خوبصورت انداز یہاں پہ بیان کیا گیا کہ دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اس چیز میں بھی انہوں نے اپنی خواہش نفس سے کچھ ایڈیشنز نہیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ اس میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ جیسا دیکھا ویسا ہی انہوں نے بتایا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو یہاں پہ سدرۃ المنتہا کی بات، اور پھر وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عجائبات دکھائے گئے، خاص طور پر جن کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ سدرا پر چھا رہا تھا، یعنی وہ جو بیری کا درخت تھا وہاں پہ اس پر جو چھا رہا تھا وہ چھا رہا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سدرۃ المنتہا کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس کے پھل بیری کی طرح کے، بیری جیسے لیکن بڑے گڑے کے برابر تھے، یعنی بیری جو دنیا میں ہوتی ہے اس طرح کی تھی لیکن سائزز میں وہ بہت ہیوج تھے۔ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ تو وہ چیز ایکسپلین ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوٹی کیا ہوگی، وہ کیا خوبصورتی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اس صورت کے آغاز میں آپ کی تعریف بیان کی گئی کہ نہ وہ بہکا ہے، نہ وہ بھٹکا ہے، نہ وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کرتا ہے، اور انہوں نے حقیقت میں اصل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور وہ جو ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں بالکل سچی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا موقع معراج کے موقع پر جب ساتوں آسمانوں میں ان کو مختلف عجائبات دکھائے گئے، تو اس موقع پر بھی آپ کی شان میں جو تعریف بیان کی گئی ہے اور جو صفات بتائی گئی ہیں کہ نہ آنکھ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، کہ انتہائی ادب کے ساتھ آپ وہاں پہ موجود تھے، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں پہ دیکھی۔ تو کسی بھی شخصیت کے باکمال ہونے کی انتہا ان کوالٹیز سے پتہ چلتی ہے کہ ایسے موقع پر بھی کمپوز رہنا، فوکسڈ رہنا اور ریسپیکٹفل رہنا۔ آپ امیجن کریں وہ جو چیزیں دیکھ رہے تھے وہ آؤٹ آف دس ورلڈ تھیں، ان کے لیے وہ سب کچھ نیا تھا، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے جتنا ان کو بتایا جا رہا تھا اس کے اوپر پوری توجہ تھی، جتنا دکھایا جا رہا تھا صرف اسی کو دیکھ رہے تھے، اور بالکل جیسے ہم ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کو دیکھ کے ایکسائٹمنٹ میں آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا تھی کہ بہت کمپوزڈ، بہت فوکسڈ، بہت ادب سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ چیزیں لیں جو ان کو دکھائی گئیں اور ان کو بتائی گئیں۔